دیکھیں میں ایک بات بار بار کہتا ہوں، بلکہ دو چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس جماعت کے کوئی ترجمان ہیں، نمبر 1. ظاہر ہے. نمبر 2 یہ لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تو ہے نا. نہیں، اب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیوں کرتے ہیں بات. دیکھیں یہ پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان ہم سب کے آباء و اجداد کی قربانیوں کی طفیل بنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دیکھیں جنہوں نے 9 مئی کا سانحہ کیا، جو اس میں انوالو تھے، آپ ان کو نکال کے باہر پھینک دیں سیاست سے. اس کو نکال دیا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ مقدمات بھگت رہے ہیں نا. لیکن پارٹی کا سٹیٹس، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ کیا، جو ریاست سے ٹکرائے، ان کو نکال کے پھینک دیں، انہیں سزائیں دیں. ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ہیروز کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، وہ کوئی بھی ہو، میرا سکا بھرا ہی کیوں نہ ہے، میں اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں اپنے شہداء کی عظمتوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ان کے خون کے چراغوں سے اس امن کا چراغ روشنی ہے نا. لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کو بالکل ختم کر دیں. پی ٹی آئی کو کہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں الیکشن بھی لڑنے دیں، ان کو الیکشن لڑنے کا موقع بھی دیں. اگر گوہر صاحب کو انہوں نے چیئرمین بنایا ہے تو گوہر کو لڑنے دیں. اب یہ اکبر ایس احمد جو ہیں، بابر ایس احمد، مجھے تو نام بھی اس بندے کا یاد نہیں ہے، کیا حیثیت اوقات ہے اس کی. کہاں سے اب سن لینا کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ کے گھر والا نہیں جانتا. ٹھیک ہے، الیکشن ہو، مجھے لگتا ہے اس کے گھر. ایک اور چیز میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں، انہوں نے بیچ میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے چیئرمین نے کہا تھا جب کبھی مشکل وقت آئے تو تم نے پارٹی کو لے کے چلنا ہے. بلکہ چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ مشکل وقت بھی تو نہیں لے کے آنا ہے، اور تو نے کیا نام توشہ خانہ کا کیس اور فارن فنڈنگ کیس مجھ پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دبا دینا. ٹھیک ہے نا. اس بندے کو اس کے ساتھ والا ہمسایہ نہیں جانتا. وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین بننا چاہ رہے ہیں. عقل کا علاج کراؤ یار تم. اگر تم فاؤنڈر ممبر تھے تو ملک ہمارا پیارا، راج دلارا، میری اکھیوں کا تارا، میں اس پہ باری باری جاؤں اور باری باری جاؤں. ٹھیک ہے، اتنی یہ میاں صاحب کی تعریف کرتا ہے، تو اب یہ تھوڑی ہے کہ مریم صاحبہ کی جگہ پہ اس کو ہم بٹھا دیں گے. اچھا آپ کنڈیم نہیں کرتے. میں نے کب کی ہے اس کی؟ کس کی؟ میں نے میاں کی کب تعریف؟ ہمیشہ سے کرتے ہیں. میں کہ انالیسس کرتا ہوں نا، اس طرح تو نہ کرو. اچھا نہیں، لاجیکلی وہ جو تم تعریف کرتے ہو وہ انالیسس کر رہے ہوتے ہو. اس طرح نہیں، وہ جو پاور پالیٹکس کا بے تاج بادشاہ، نہیں موجود میرے انسانوں کی بات، جو ہیومن اس کو سمجھتا ہے. سافٹ کارنر تو ہے نا. نہیں موجود بات، میں لاجیکلی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں لاجک تو یہ سب سمجھانے سے قاصر ہے. نہیں میں سمجھا رہا ہوں، لاجک تو یہ سمجھانے سے قاصر ہے. میری اسٹیٹمنٹ لے لو پھر آپ جو مرضی. میری اسٹیٹمنٹ ہے کہ پھر میرے منہ سے نام نکلنے لگا تھا کہ چیئرمین عمران چیئر ہے ہم آپ سے سوال کچھ کرتے ہیں، میری اسٹیٹمنٹ لے لیں پھر آپ کھلے جو مرضی کے. میری اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس وہ پاپولر آدمی ہے، اس کے پاس ایک بھرپور موقع تھا کہ پاکستان کو آگے لے کے جاتا پولیٹیکلی طریقے کے ساتھ، کھے بغیر ریاست سے. اب میری تھاٹ یہ ہے کہ اس نے پا رہی ہے لڑائی، تو ریاست نے اس کو معاف نہیں کرنا، کہانی کی مک. اب میرا تھاٹ یہ ہے، لڑائی تو کئی دفعہ نواز شریف نے بھی کوئی ڈالی ہے. تعریف نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے سن لو نا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں وہ بولے اس پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف ایک کلیور آدمی ہے، ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہے، سیاست کو سمجھتا ہے، اس ریاست کو سمجھتا ہے. اس نے سارا اس کا بینیفٹ لے لیا. اب اس میں تعریف کا پہلو مجھے دکھا دو.